السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو جناب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ جو میرے آپ پروگراموں کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے آل اولاد کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کا، کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس، دنیا کی زہری مال و دولت کوئی چیز بھی نہ ہو، پھر بھی ہم اللہ کریم کا بے حساب شکر کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ان اشرف المخلوقات جماعت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بے بہا مخلوقات ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی اور جیسے یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، تتلی ہے اور یہ جگنو ہے اور کتنا یہ مچھر ہے اور کتنی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں بہت سی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ تو دوستو، ہمیں کام بھی اشرف کرنے چاہیے، کام بھی اعلیٰ کرنے چاہیے، کام بھی افضل کرنے چاہیے، اپنے کردار کو بھی ہمیں اشرف بنانا چاہیے، اعلیٰ بنانا چاہیے، عرفہ بنانا چاہیے۔ تو بات جو جاری ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پر میں ایک آپ کو بہترین اور عمدہ اور بہت نصیحت آموز واقعہ سناتا ہوں، تو ان واقعات کو آپ سنا کریں، سمجھا کریں اور پھر ان کو اپنے اوپر لاگو کیا کریں۔ تو ایک اللہ کے بہت نیک بندے ایک سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں شدید دھوپ کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے، راستے کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو راستے کے اوپر مٹی ہوتی ہے، ریت وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ اس وقت وہ گرم ہوتی ہے، جیسے توا اور جو ہانڈی اوپر چولہے کے رکھی ہوتی وہ تپتی ہوتی، اس سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ ریت، وہ زمین نہایت شدید گرم تھی۔ تو اب اس چلتے چلتے ان کے پاؤں کے جو جوتے ہیں، یہ جوتے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، تو وہ جوتے ان کے ٹوٹ گئے۔ تو ان کی زبان سے یہ نکلا، بہت اللہ کے پیارے بندے تھے، کس وقت آدمی کے دل میں خیالات آ ہی جاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے کائنات میں لوگوں کو اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس سونے کے برتن ہیں، لوگوں کے پاس تاج و تخت ہیں، لوگوں کے پاس نہ جانے کتنی جائیدادیں ہیں، کتنی اعلیٰ سواریاں ہیں، کتنی زمینیں ہیں، یعنی دنیا کی جو ہے معاملات اس نے دیکھے۔ وہ اللہ کریم کے دربار میں اظہار خیال کر رہا ہے کہ اللہ پاک آپ نے اتنا کچھ دیا اور مجھے آپ نے جوتے بھی نہیں دیے، میرے جوتے بھی ٹوٹ گئے، اب میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر انسان کو نا سبق سکھاتے ہیں، اللہ کے اپنے جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتے ہیں، قدرتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو دکھایا کہ وہ آگے چلتا جا رہا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق۔ یہ پاؤں کی قدر، یہ ٹانگوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، زبان کی قدر ان سے پوچھو جو گونگے ہیں، تو یہ ہونٹوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس ہونٹ نہیں ہے، ناک کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس یہ ناک نہیں، یہ ہاتھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس یہ ہاتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو ہاتھ استنجا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا کھانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، چیزیں پکڑنا کتنی مشکل، ہمارے پاس اتنی سی دولت ہے کہ ہم ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، ہماری آنکھیں آگے لگی، ہم آگے ہی دیکھتے، ہم پیچھے اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ تیرے پاس بڑے خزانے، تیرے پاس بڑی شاہیاں ہیں، تو بہت امیر ترین انسان ہے، چاہے تیرے پاس ایک دنیا کا ایک ٹکا بھی نہیں ہے، ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے، پھر بھی تو سلطنت ہے، تو بہت بڑا خزانہ ہے، تیرے پاس بہت بڑی سلطنت ہے، یہ جسم میں نہ جانے کیا کیا نعمتیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے پیارے بندے کو تھوڑا سا، جیسے باپ سختی کرتا ہے، اس کا مقصد دکھ دینا نہیں ہوتا بلکہ بچے کو، بیٹی کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جب کو تھوڑی سی پریشانی، مصیبت، ہم مصیبت کا نام اس کو دیتے ہیں، اگر وہ آتی ہے تو وہ ہمارے فائدے لیے آتی ہے، تاکہ یہ سنبھل جائے، یہ گرنے لگا ہے حالات کی وجہ سے، تو اب یہ درست ہو جائے، اپنی غلطی کو سدھار لے۔
تو اس بزرگ نے، اس اللہ کے نیک بندے نے شکوہ کیا اللہ کریم کی دربار میں، تو آگے دیکھتا کیا ہے؟ دیکھتا یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی ٹانگیں تک نہیں ہے، وہ زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے توبہ کی، اے میرے پیارے اللہ تیرا شکر ہے، میں ناشکری کی طرف جا رہا تھا، میں نے شکوہ کیا ہے، تو اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹانگیں تو عطا کی ہوں۔ اگر میرے پاس جوتا نہیں ہے تو میں کمائی کر کے کہیں سے خرید لوں گا، کوئی مجھے اللہ کا نیک بندہ لے کے دے دے گا، کوئی اور رشتہ دار لے کے دے دے گا، کوئی بھی دے دے گا، یا میں خود محنت کر لوں گا، کما لوں گا، حاصل کر لوں گا۔ لیکن ٹانگیں جس کے پاس نہیں ہیں وہ بیچارہ ٹانگیں کہاں سے لائے گا؟ تو پیارے دوستو، اس نے اللہ کریم سے توبہ کی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر کچھ چیز نہیں ہے تو ہم اس کو حاصل کریں حلال جائز طریقے سے اور صبر کے ساتھ، اور جو چیز ہمارے پاس ہیں ہم اپنی طرف دیکھیں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔